पंजाब केपी के इंतखाबात से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस केस की समाअत में वक्फा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 4 बजे दोबारा शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को अपनी क़यादत से हिदायत लेने का वक्त दे दिया है। जहांगीर असलम से जानेंगे। जहांगीर, बताइएगा क्या हिदायत दी गई हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक टोमोटो केस पर समाअत में अभी वक्फा हो गया है, लेकिन वक्फे से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जो है सियासी जमातों को अपनी क़यादत से जो है हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया है और सियासी कायदीन से मशवरा करके इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की मुतवक्का तारीख से आगाह करने के लिए जो है इनको हिदायत कर दी गई है। और फारूक इनायत के इस वक्त दलाइल जारी हैं। फारूक इनायत ने अदालत को बताया कि जी पीडीएम की जानिब से जो कि एक जो है मुतफर्रिक दरखास्त जो है हमने दायर की थी उसको हम वापस लेते हैं, जो कि फुल कोर्ट के हवाले से था। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, और इसके अलावा फारूक इनायत ने अदालत से कहा कि मुझे कल 1 बजे दोबारा इस केस को सुने और अभी अटेंड कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अवामी मफाद का केस है और अवामी दिलचस्पी रखने वाला ये केस है। इस केस को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा और जितनी जल्दी हो सके आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। अगर आप मजीद दलाइल देना नहीं चाहते या आपके मुकम्मल हो गए तो इस पर जो है हम दूसरे जो वकील लाइन में खड़े हैं तो उनको हम पहले सुन लेते हैं। सदर पाकिस्तान के वकील ने भी दलाइल देना है और बाकी जो वकील मौजूद है और कुछ ने दलाइल कंप्लीट किया और आपके भी दलाइल किसी हद तक आपने जो है अदालत को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है, जिस पर फारूक इनायत ने कहा कि ठीक है, मैं एक अहम मुशावरत के सिलसिले में सदर जरदारी ने मुझे बुलाया हुआ है, तो उस सिलसिले में जो है मजीद जो है मैं इसके जो है केस को जो है वो नहीं कर सकता, टाइम नहीं दे सकता। जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो है अपने कायद से कहें कि जी ये एक अहमियत का आमिल केस है, तो आप जो है उसके साथ फोन पे मीटिंग कर लें और यहाँ पर अदालत को मुतमईन करें। और कि एक सिंपल सी सवाल है, चीफ जस्टिस ने कहा और बाकी जजेस ने भी यही इस्तफसार किया कि तारीख किसने देना है, इस पे आप जो है अदालत की मुआवनत करें और बाकी जो मामलात होंगे वो अदालत ने देखना है। अगर इलेक्शन कमीशन और के हवाले से अगर उनके अगर कोई सवाल हुआ तो उस पर भी हम सुनेंगे और आईनी दरखास्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है और वक्फे के बाद जो है समाअत दोबारा जो है शुरू होगी। जी ठीक है, समाअत में वफ़ा है, 4 बजे समाअत दोबारा शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 4 बजे दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को अपनी क़यादत से हिदायत देने का वक्त दे दिया है। सियासी कायदीन से मशवरा करके इलेक्शन की मुतवक्के तारीख से आगाह करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा। इत्तेफाक राय से तारीख तय करने की अदालत की तजवीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं ये रिवायत पड़ गई कि इंतज़ामिया के ज़रिए आइन की मंशा को तब्दील किया जा सकता है तो मुस्तकबिल में बहुत ख़राबी होगी। फवाद चौधरी ने ये कहा, हम इसको रिवायत नहीं बनने देंगे, ये इत्तेफाक राय से फैसला होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक दफ़ा रिवायत बन गई तो उसको रोकना मुश्किल होगा। फवाद चौधरी की तरफ से जवाब दिया गया, हमें तो ये तय करना है तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, केपी का मामला वाज़ेह है, पंजाब असेंबली के लिए जिम्मेदारी तय करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, हमें मालूम है इसके बाद भी मुकदमाबाजी का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान को बीच में रखें तो मामला हल हो सकता है, पाकिस्तान को ही बीच में रखकर बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस बात को मुस्तरद कर दिया है कि अगर जो ये रिवायत पड़ गई यानी कि मंशा जो है उन पूछा जाए आइन की मंशा को तब्दील किया जा सकता है, अगर ये रिवायत पड़ गई इंतज़ामिया के ज़रिए तो ये बहुत ही मुस्तकबिल में ख़राबी करेगा, हम इसको रिवायत नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से और अदालत के मौजूद जजेस की जानिब से ये कहा गया और ये भी कहा गया केपी का मामला वाज़ेह है, पंजाब असेंबली के लिए जिम्मेदारी तय करनी है, हमें मालूम है इसके बाद भी मुकदमाबाजी का सिलसिला जारी रहेगा। तो पंजाब के भी इंतखाबात से मुतालिक अस्कुद नोटिस केस की समाअत में वफ़ा हो गया है। समाअत 4 बजे दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को अपनी क़यादत से हिदायत लेने का वक्त दे दिया है। सियासी कायदीन से मशवरा करके इलेक्शन की मुतवक्किल तारीख से आगाह करें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी जो कि अदालत में आज मौजूद रहे, उन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय से तारीख तय करने की अदालत की तजवीज़ हम मुस्तरद करते हैं। ये रिवायत पड़ गई कि इंतज़ामिया के ज़रिए आइन की मंशा को तब्दील किया जा सकता है तो मुस्तकबिल में बहुत ख़राबी होगी, हम इसको रिवायत नहीं बनने देंगे, ये इत्तेफाक राय से फैसला होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। इसी पर बात करेंगे, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन हमारे साथ हैं। खावर, क्या कहिएगा, अब 4 बजे दोबारा समाअत होगी, इस दौरान
پاکستان کی جو اس سارے کیس میں جو جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ساتھ میں جے یو آئی، ان کی پارٹیز کو کہا گیا ہے کہ جا کے ان سے ہدایت نہیں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، جس پر فواد چودھری نے اعتراض اٹھا کے اسے مسترد کیا اور کہا کہ یہ روایت بن گئی تو مستقبل میں بڑا خراب ثابت ہوگی. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، سوال تو بڑا بنیادی سا ہے. وہ ایک آئین کی تشریح کا معاملہ تھا جس کے اوپر گورنر صاحبان نے چونکہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے ابہام پیدا ہو گیا. جب صدر پاکستان نے جو الیکشن ایکٹ 57 کا جو سیکشن ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے تاریخ دی، اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے اعتراض کر دیا. تو جب یہ سارے کا معاملہ جو ابہام کا شکار ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا پڑا، کیونکہ آئین کی تشریح جو ہے یہ بنیادی کام ہے سپریم کورٹ کا. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ 9 ممبر بینچ بنا، اس بینچ کے اوپر اعتراض کیا گیا پی ٹی ایم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. 2 ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا جن کے اوپر اعتراض تھا. کل پھر جو اور 2 ججز تھے جنہوں نے اپنا اختلافی نوٹ کیا وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے. تو 5 ممبر جو بینچ ہے وہ اب ساری کی ساری کارروائی کو آگے بڑھا رہا ہے. اب سوال بڑا بنیادی سا ہے. سوال بنیادی سا یہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں 2 تحلیل شدہ اسمبلیوں کے اندر، اس کی تاریخ کس نے دینی ہے؟ تو ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کافی معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج جس طرح پی ڈی ایم نے اپنی جو درخواست تھی کہ یہ لارجر بینچ بنایا جائے وہ بھی واپس لے لی. اب اس بات پہ کوئی وہ جو ہے وہاں پہ اختلاف نہیں کر رہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے. جو ہے ہم سن رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا سے جو اے جی صاحب آئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید پیسوں کا معاملہ ہے، اب یہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے. اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب اعلیٰ آپ تاریخ دیں، باقی سارے معاملات وہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور باقی جماعتوں کی طرف سے بھی اب جو خاص طور پر کہ کون سی الیکشن کو کون سی ڈیٹ کو الیکشن ہونا ہے، ظاہر ہے صدر پاکستان نے 9 اپریل دی ہے. اور اب جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ ان کو بھی نوٹس کیا گیا تھا تو وہ بتا دیں کہ 90 دن کے اندر آپ کون سی تاریخ کو الیکشن آپ کی نظر میں ہونے چاہیے. ظاہر ہے رمضان شروع ہو رہا ہے جس فرسٹ ویک آف اپریل، 9 اپریل اگر میں غلط نہیں ہوں تو رمضان کا پہلا ہفتہ ہوگا. تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے جو ہے سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے، جو حکومتی پارٹیز ہیں ان سے بات چیت کرنی، ان سے ایک رائے لینا، میرے خیال میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ کہ جو ہے فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب سوال یہی ہے کہ یہ جو ایک آئین کا مسئلہ پیدا کر دیا گیا تھا خام میں گورنر صاحبان کی طرف سے، آپ اس کو حل ہونا ہے. اور تمام ججز صاحبان کے اگر آپ ریمارکس سن رہے ہیں صبح سے، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، آپ خبریں بھی ہمیں بتا رہے ہیں، وہ یہی ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کا حل ایک ہی بات سے جڑا ہوا ہے، ایک ہی فیصلے سے. وہ یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ جب اناؤنس ہو جائے گی پھر آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام جو ایگزیکٹو اور پروونشل لیول کے اوپر، فیڈرل پروونشل لیول کے اوپر ایگزیکٹو، ٹھیک ہے بالکل. خاور گمن صاحب اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. مزید جوائن کیا ہمیں سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی صاحب نے. کاشف عباسی صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ سماعت جو ہے اس میں وقفہ آ گیا 4 بجے تک کے لیے، وہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتفاق رائے سے تاریخ طے کرنے کی عدالت کی تجویز اب پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا. آگے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کون سی تجویز مسترد کر دی؟ معافی چاہتا ہوں. اتفاق رائے سے تاریخ طے کرنے کی عدالت کی تجویز پی ٹی آئی نے مسترد کر دی ہے، جس میں فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر یہ روایت پڑ گئی کہ انتظامیہ کے ذریعے آئین کی منشا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو مستقبل میں بہت خرابی ہوگی. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تحریک انصاف ٹرسٹ نہیں کرے گی الیکشن کمیشن کو، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اب آؤٹ آف دا وے جا کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ بینچ پہ پریشر ڈال کے کسی طرح الیکشنز نہ ہو، الیکشنز کی تاریخ نہ ہے. آئین بڑا واضح ہے، اگر آئین کے مطابق چلنا ہے اس ملک کو، آئین کے مطابق الیکشنز تو ہونے، باقی ساری ثانوی باتیں کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے، یہ باتیں ساری کی ساری ثانوی ہے. اصل بنیادی سوال تو یہی ہے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. اب تحریک انصاف آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ تھا اس وقت بھی کہا گیا تھا الیکشن کرا دیں. اس وقت کی پی ڈی ایم کی جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں الیکشن سے انکار کر دیا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف کو لگتا تو یہی ہے، کم از کم بادیوں نظر میں، کہ آئین کی اگر تشریح کرنی ہے اور سپریم کورٹ کے جو 3 سوال ہیں ان کا جواب آنا ہے، اس میں تو ان کو اگلے 2 مہینے میں ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن مل جائیں. اب اس کے آگے تحریک انصاف کی سوچ یہ ہوگی کہ کیا مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم قومی اسمبلی رکھ کے
اس مہنگائی کے بعد, IMF کے بعد جانے کے بعد, کیا وہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن کرائیں گے اور باقی کے پاکستان میں الیکشن نہیں کرائیں گے؟ آئی تھنک یہ پولیٹیکلی تو لگتا ایسے ہی ہے کہ الیکشن اگر کروانے پڑے تو سیاسی طور پر تو سوٹ یہی کرتا ہے کہ پورے پاکستان میں الیکشن کرائیں, کیونکہ اگر قومی اسمبلی نہ ہوئی اور پنجاب وہ ہار گئے, لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ, ازمپشن ہے ظاہر ہے کہ پنجاب میں PTI گورنمنٹ بنا لیتی ہے, تو پھر تو قومی اسمبلی تو واک اوور بن جائے گی تحریک انصاف کے لیے جب بھی یہ الیکشن ہو گے 6 مہینے بعد 8 مہینے. تو اس وجہ سے اب تحریک انصاف شاید سے پیچھے نہ ہٹے اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ سپریم کورٹ سے ہی ایک ڈیٹ آ جائے اگلے 2 مہینے کے اندر, جو بھی ڈیٹ آ سکتی ہے, اور اس پہ پنجاب اور KP کا الیکشن. اچھا کاشف بھائی صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ابھی ریسنٹلی راجن پور کے جو انتخابات ہوئے, جو نتائج سامنے آئے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کی جانب جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب ظاہر ہے راجن پور کا الیکشن تو ایک بڑا کنونسنگ الیکشن جیتا ہے محسن لغاری صاحب نے. وہاں کی سیٹ بھی جعفر لغاری صاحب وہاں پہ ایک مقبول شخصیت تھے جن کا انتقال ہوا تھا. لیکن مسئلہ صرف راجن پور میں ہی ہے. آپ کو پنجاب کے ضمنی الیکشن یاد ہوں گے, آپ کو 11 سیٹوں کے ہینڈ پک سیٹوں کے انتخاب کے نتائج بھی یاد ہوں گے جو جن پر الیکشن ہوا تھا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر ان لوگوں نے اپنے جواب مسلم لیگ نون والوں سے بات کریں تو ان کو یہ پتا ہے کہ الیکشن جیتنا بہت مشکل ہے اور تحریک انصاف کو روکنا مشکل ہے. اس وقت ٹینڈنسی کم از کم آج کی تاریخ تک دیکھیں تو عمران خان صاحب کی ہے تحریک انصاف کی. لیکن صرف مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی رکھ کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرانا یہ سوٹ نہیں کرتا PDM کو. اور ابھی جو فیصلے اب IMF کے ساتھ ہوں گے اس کا نتیجہ اگلے مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں سامنے آئے گا. جو بھی مہنگائی ہوگی, جو بھی حالات بنیں گے نیشنل لیول پہ, اس کا نتیجہ تو 3 سے 4 مہینے میں سامنے آئے گا. جو ایک انفلیشن کا طوفان آئے گا, پیٹرول آپ دیکھیں کہاں ہے, بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, اس کا جو اوور آل افیکٹ آئے گا, اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن میں جانا وہ تو ایک پولیٹیکل سوسائڈ لگتی ہے. اگر تو الیکشن ملتوی ہو جاتے, اگر فرض کریں یہ دونوں الیکشن نہ ہوتے اور پھر پورے پاکستان کے الیکشن کسی طرح سال کے لیے ملتوی کر دیے جاتے یا کر دیے جائیں اب بھی, جو ان کی خواہش ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر وہ الیکشن نہیں روک سکتے پنجاب اور KP, تو پھر مرکز کے الیکشن اکیلے روک لینا, اس کی منطق مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں پولیٹکلی ممکن ہے کہ PDM یہ نہ کرائے. ابھی امید کریں کہ شاید اگلے 6 مہینے 7 مہینے میں کوئی ایسا ہو جائے جسے سارا کو ٹرن اراؤنڈ ہو جائے. آج کی تاریخ میں, آج کے حالات میں مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا کاشف عباسی صاحب, فواد چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چاہیں تو ہم پارلیمنٹ میں جا کر ترمیم کرنے کو تیار ہیں, مگر یہ معاملہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہ دیں. نہیں, یہ تو بالکل ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ یہ کہ اگر کوئی کسی سیاسی جماعت کی حکومت کو تو کوئی بھی معاملہ نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اکیلے بیٹھ کر یا کسی قسم کا فیصلہ کریں. یا پھر معاملات کنسنسس سے ہوتے ہیں یا آئین کے مطابق. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ کوئی بھی حکومت بیٹھ کے خود فیصلہ کر لے کہ کوئی چیز کیسے کرنی. تو اٹ میکس لاجیکل سینس. جو جس بارے میں بھی انہوں نے کہا لاجیکلی تو یہی آپ کا یہ توقع کرتے تھے کہ PDM کی گورنمنٹ ہو اور عمران خان صاحب کی معافی چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت ہو اور ان کی گورنمنٹ کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ فیصلہ کرتے ہیں اور PDM کو بتا دیں کہ آپ نے کرنا کیا. نوبڈی وڈ ایگری ود اٹ, کیونکہ جو بھی کوئی فیصلہ کرے گا وہ اپنی خواہشات کے مطابق, اپنی پریفرنسز کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا. وہ اتنا زیادہ اچھا فیل نہیں ہے. زیادہ یا تو کنسنسس سے فیصلے, ہمیشہ فیصلے یا تو کنسنسس سے ہوتے ہیں, ٹیبل پر بیٹھ جائیں ایک تاریخ طے کر لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آئین کہتا ہے پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک ہے کاشف بھائی صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ڈائلاگ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر ابھی آپ نے کہا کہ 1 سے 2 ماہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید انفلیشن اور چیزیں کسی اور طرف چلی جائیں گی, تو کیا پرسپیکٹیو حالات آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان کی جو اکانومی ہے اس طرف بھی اور سیاسی ماحول کی گرما گرمی بھی؟ دیکھیں PDM نے ابھی سے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ساری مہنگائی اس IMF اگریمنٹ کی وجہ سے جو عمران خان, کیونکہ ان کو ابھی سے پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ایشو ہوگا الیکشن. اس لیے ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا, کیونکہ مریم نواز اکیلی ہیں باہر اس وقت فیلڈ میں جلسے جلوس کر رہی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ اس کو پریمپٹ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ایشو آنے والے چند مہینے میں وہ مہنگائی کا ہو. اس لیے آپ ان کی کوئی بھی تقریر سنیں وہ تقریر زیادہ مہنگائی کے قسم.
किस की वजह से हुई, ये तो ज़ाहिर है उनका एक मौक़िफ़ है अपनी तकरीरों में कि वो इमरान खान साहब की वजह से, लेकिन ये सब जानते हैं कि असल बड़ा इशू ये हो और होगा क्या। अभी जो 170 अरब के टैक्स लगे वो किक इन करेंगे अगले चंद दिनों में। पेट्रोल आपके सामने अब 250-300 रुपए का पेट्रोल हो गया। बिजली गैस 120% महंगी कर दी गई है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, इस वजह से आप शायद उसकी ज़्यादा आपको हिट इतनी ना पड़े जितनी जब गर्मी आएगी तो बिजली की हिट पड़ेगी, जितने बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, गैस के बिल बढ़ जाएंगे, तमाम प्राइसेस ऑटोमेटिकली, ये तो इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ती है और बढ़ती है। तो अगले चंद महीने में, 2 से 3 महीने में जो माशी मामला, और आप देखना ये है कि IMF अगर आपके साथ एग्रीमेंट कर भी ले तो आपके दोस्त ममालिक आपको कितना बेल आउट देंगे, कितने पैसे आपके दोस्त ममालिक की तरफ से आपको आएंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं। अगर वो नहीं आगे बढ़ते बेल आउट्स के साथ, एक अच्छी फाइनेंशियल थम्स के साथ, अभी तो हमारे पास शायद मुश्किल से $2 अरब पड़े आपके अकाउंट से, तो आप तो ख्वाजा आसिफ तो खुद कह चुके कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। उसकी वजह यह कि हम एलसीज नहीं खोल रहे, जिस दिन एलसी खोलनी शुरू की है तो पैसा डिप्लीट कर जाएगा आपका साथ, बल्कि और भी मंगाएंगे वो भी डिप्लीट कर जाएगा। हमने तो अभी तमाम किस्म की जो एलसीज हैं, जो इम्पोर्ट्स हैं, वो पोर्ट्स में रोक के रखी। तो ये सबको पता है कि अगले 2 से 3 महीने में जब ये सिस्टम या इकोनॉमी खोलने की तरफ जाएंगे तो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट तो आपके डॉलर रिजर्व्स पे आएगा। तो इसलिए कोई ज्यादा आसान या अच्छी पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान। फाइनेंशियली हम एक बड़ी मुश्किल जगह पे हैं, वहां से निकलते कैसे हैं कोई, फिलहाल तो लग तो ऐसे ही रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग हो भी गई तो एक मिरेकल ही हमें इस माशी मैस में से बाहर निकालेगा, वरना एक बहुत बड़े माशी मैस हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, अब ये जो समाअत है अब ये 4 बजे डेफिनेटली होने जा रही है, और इस हवाले से अब कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के वकला को अपनी क़यादत से हिदायत लेने का वक्त दिया है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये जितना हैंग ऑन करेंगे तो इस मामले में तो PDM को ही नुकसान होने जा रहा है? अब आपसे आता आखिरी जुमला फिर मुझे समझ नहीं आ रही, आखिरी जुमला क्या कहा PDM का? जी, जितना आगे बढ़ेगा ये मामला, जितना ये मामला हैंग ऑन होगा उतना ही ज्यादा PDM को नुकसान होगा काशिफ अब्बासी साहब? नहीं, नुकसान तो फिलहाल नुकसान अगर किसी का है इस वक्त जितना लिंगर ऑन कर रही है PDM, तो इसीलिए लिंगर ऑन कर रही है कि इसका नुकसान तरीके से मोमेंटम उनके पास है, इलेक्शन वो चाहते हैं, असेंबलियां उन्होंने छोड़ दी, तो दोनों असेंबलियां भी दे दी, कौमी असेंबली से बाहर निकल गए। सो इस वक्त अगर आप देखें कि ये मामला अगर खींचना किसको फायदा देता है, वो PDM को फायदा देता है कि अगर ये मामला खींचा जाए, इलेक्शन तरीके से आपको फायदा देते हैं, इसीलिए वो इतना जोर लगा रहे हैं किसी तरह इलेक्शन में चले जाए, क्योंकि उनका जो एक क्राउड पुल है और उनका जो एक मोमेंटम बना हुआ था पहले से, तो चाहते हैं कि इस मोमेंटम को लेकर इलेक्शन हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि चीज को खींचना उनको नुकसान, इसी वजह से वो खींच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, एटलीस्ट आइन देखकर, कानून देखकर, अगर आप इसको बड़ा क्लियर है जी, आज तक मैंने किसी वकील से ये नहीं सुना कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते। इस बात पर तो आपको व्यूज मिलेंगे सुनने को कि कौमी असेंबली का इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। कौमी असेंबली के लिए पहले 6 महीने और फिर 6 महीने, बल्कि ये हुकूमती वज़रा अपनी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में ये बातें बताते भी हैं जर्नलिस्टों को कि भी कौमी असेंबली का इलेक्शन तो एक साल मुलतवी हो जाए। असल मसला ये सूबाई इलेक्शन का है, ये मुलतवी नहीं होता, बड़े क्लियरली लिखा है 90 दिन के अंदर कराना है। अभी आप जो दलाइल दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं, देखिए अगर आज ये दलीलें मान ली जाए ना कि सिक्योरिटी नहीं है, अगर ये दलील मान ली जाए कि ROs नहीं दे रहा कोई या पैसे नहीं है, तो फिर याद रखिएगा कि ये इलेक्शंस फिर आने वाले कोई भी होगा वो 5-5, 10-10 साल इन दलाइल की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी कराएगी। सही तो जो फियर था ना, आप सुनते थे मरियम नवाज का कि इमरान खान 10 साल और जनरल फैज और इमरान खान साहब ने मिलकर 10 साल करनी थी, ये तो आप उसको मवाद बना रहे हैं कि अगले 10 साल तक कोई आके इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके, इन्हीं इदारों को इस्तेमाल करके 10 साल इलेक्शन न कराए, तो आखिर कब तक इस तरह गुजारा करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। खावर गुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर गुमन साहब, अदालत का तो यही मौक़िफ़ है कि हम आज ही फैसला सुना दें, तो अभी आपको क्या लगता है कि JUI, पीपल्स पार्टी और ये जो जमातें हैं ये फारूक नाइक को दे देंगी आज तारीख, मामला हल हो जाएगा या फिर मुस्तरद कर दिया जाएगा, हैंग ऑन होगा? और अगर PTI ने भी मुस्तरद कर दिया तो कैसे फिर ये मामला आगे बढ़ेगा? ये तो डेडलॉक बरकरार रहेगा। देखिए जी, जो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक वाज़े हम देख रहे हैं कि रिमार्क्स आ गए हैं कि हम इस केस को निपटाना चाह रहे हैं।
کیونکہ آلریڈی کافی زیادہ جو ہے ڈیلے ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی، 18 کو کے پی اسمبلی ڈیزالو ہوگی، تو جو 90 دن کی آئینی مدت ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج ڈیورنگ ہیئرنگ یہ بھی بات ہوئی کہ جی چونکہ وہ جو الیکشن کمپین کے لیے وقت ہے وہ اس کی ایک سرٹن میعاد ہوتی ہے، اس کو کم کر کے تو 90 دن کے اندر اندر ہمیں ہر حال میں اس کو الیکشن کو کروانا ہے۔ اب یہاں تک تعلق ہے کہ اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کیا سوچتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جب قاسم سوری والی رولنگ تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع کے اوپر، اس وقت بھی جو اس وقت کی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف، ان کا ایک مختلف خیال تھا، باقی جماعتیں دوسری سائڈ پہ کھڑی تھیں۔ آج یہ ڈائمیٹریکلی اپوزیشنز کے اوپر کھڑی ہیں، تو رائے رکھنا، اپنا آرگومنٹ پیش کرنا عدالت کے سامنے تمام سیاسی جماعتوں کا یا فری کین ہے، ان کا حق ہے۔ لیکن جب سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس لے لیا تو اس کے اوپر جب فیصلہ کرنا تو سپریم کورٹ نے کا حق ہے اور سپریم کورٹ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے اس معاملے کو ڈیلے کر دیا جائے گا، ڈیلے نہیں ہوگا۔ اس دن بھی آپ کو یاد ہوگا، جو اس لیے یاد دلانا ضروری ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ رات 12 بجے سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کمپلیٹ ہونا ہے، اور پھر رات 12 بجے ایگزیکٹلی وہ کام ہو گیا تھا۔ آج اگر عدالت یہ فیصلہ کر دے گی کہ اس تاریخ کو اپریل 9 کو جو پریزیڈنٹ نے دی ہوئی یا کوئی اور تاریخ جو عدالت مناسب سمجھتی ہے تمام فری کین کو سن کے کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے، یہ اس ڈیٹ کو الیکشن ہوگا، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی جو فریق ہے وہ اس کے اوپر حکم عدولی کرے گا۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے مثالیں تو کافی ہیں ماضی کے اندر کہ مختلف اوقات کے اندر آئین سے انحراف کیا گیا، لیکن موجودہ حالات و واقعات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مجھے کوئی تو ایسی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب تعطل کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے سپریم کورٹ نے دینی ہے۔ 5 ججز صاحبان جو ریمارکس دے رہے ہیں ان سے بہت واضح ہے، اور ابھی جو کاشف بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آپ کسی بھی بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں، وکیل سے بات کر رہے ہیں، عام فہم جو لوگ ہیں، جو طالب علم ہیں، جو وکالت کے لیگل ایجوکیشن کے، آرٹیکل 105 ہو 224 ہو، بہت واضح ہے کہ 90 دن سے آگے آپ نہیں لے کے جا سکتے، الیکشن ہونا ہی ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے ایک بڑی لاجک ہے جو عام میرے خیال میں لوگوں کو سمجھانے کی بڑی اچھا ضرورت ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو اس وقت جو ہاؤس کے اندر جس کے پاس میجورٹی جو شخص کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، جو میجورٹی لیڈر ہوتا ہے، چیف منسٹر پنجاب کی صورت میں یا کسی پروونس کی صورت میں، اور پرائم منسٹر جو ہے وفاق کی صورت میں، تو وہ اپنی جو طاقت ہے اپنی اسمبلی کو بذات خود ڈیزالو کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ مجھے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام سے کسی ایشو کے اوپر ایک رائے دوبارہ سے لینی ہے۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے ایک اختلاف رائے سیاسی جماعتوں کے اندر پایا جاتا ہے، تو کسی بھی جو ہے ہاؤس کے اندر اس کا جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس کے پاس ایک آئینی اختیار ہے۔ اگر ہم اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر ظاہر ہے آئین کے تابع تو ہم سب ہیں۔ سپریم کورٹ کام کر رہی ہے، آئین کے تابع ہے۔ اس وقت حکومت جو موجود ہے آئین کے تابع ہے۔ حکومت کے جو ایگزیکٹو کے اندر تمام ادارے جو ہیں، وہ چاہے ٹیکس کے ہیں، وہ چاہے سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، ہم تمام جو لوگ ہیں آئین کے تابع رہ کے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو کسی کیس کے اوپر کسی پولیٹیکل پارٹی کا، کسی فریق کا ایک اپنا آرگومنٹ ضرور ہو سکتا ہے، اپنی رائے وہ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن جب سپریم کورٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک آرگیومنٹ ہوگا۔ خیر گمر صاحب اس بارے میں بھی بات کیجئے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز کیا کریں گی ڈیسیجن، سپریم کورٹ نے تو خود سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے کا وقت دیا ہے، ساتھ میں اتفاق رائے سے تاریخ طے کرنے کی عدالت کی تجویز پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دی ہے۔ دیگر جماعتیں بھی اگر مسترد کر دیتی ہیں تو ڈاؤن دا منتھ ہاؤ مینی منتھس دس ول گو لائک دس کہ الیکشن بر وقت نہیں ہوئے تو ڈیفینیٹلی ملک میں استحکام تو نہیں آنے والا۔ آرگومنٹ ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہی میرے خیال میں نہیں کیا جا سکتا کہ جی یہ ڈیلے ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے۔ ہاں اگر آج سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ جو آرٹیکل 105 یا 224 اس وقت وہ نہیں اس کے اوپر عمل ہو سکتا، تو بالکل سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے۔ لیکن صابر گمان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ انور منصور صاحب سابق اٹارنی جنرل نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ اہم سماعت ہے جس حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کو ہی پتہ ہوگا، اب سماعت میں وقفہ ہے، 4 بجے سماعت دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، کیا لگتا ہے کہ جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور یہ جماعتیں جنہوں نے ریزرویشن سے آگاہ کیا تھا اب یہ تاریخ دے دیں گی، کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ دیکھیے جو پورا ایشو ہے وہ تو تقریباً طے ہو گیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے اور اس کے باہر نہیں جائیں گے۔
اور ظاہر ہے کہ جو اٹارنی جنرل نے آرگیومنٹ کی ہے اپنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، پروبلی اپریل کے آخری ہفتے میں شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبل ہے. اب کوشچن صرف اتنا سا ہے کہ اگر جتنی پارٹیاں ہیں، کورٹ نے تو ان سے یہ کہا ہے کہ جتنی پارٹیاں ہیں وہ اپنے سینئر لوگوں سے پتہ کر کے اور بتائیں کہ کس تاریخ تک وہ الیکشن چاہتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم چاہتی نہیں ہے کہ الیکشن ہو تو وہ تاریخ جو بتائیں گے وہ تو اپنی مرضی کی، کوئی ہو سکتا ہے 3 مہینے کے بعد ہی کی تاریخ بتا دیں، ابھی کوئی کنفرم تو نہیں ہے. مگر کورٹ اس بات پہ بالکل اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے کہ آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے اس میں 90 دن سے اوپر نہیں جا سکتے، اور اگر یہ ڈیٹ نہیں بتاتے تو شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا کوئی فیصلہ سنائے. جی سر بالکل، اسی کے اوپر چیف جسٹس کے بھی یہی ریمارکس ہیں کہ اگر 90 روز سے تاخیر والی تاریخ آئی تو پھر کوئی چیلنج کر دے گا. بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ 90 دن سے اوپر آ نہیں سکتی ہے، بیکاز وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ ہے ناٹ لیٹر دین 90 days. ناٹ لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ 91 دن نہیں ہو سکتا، 90 دن کے اندر اندر ہونا ہے. تو جب یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو اگر ڈیٹ دیتے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو اپنے آپ پیچھے ہٹ گیا. جو گورنمنٹ ہے، اٹارنی جنرل کے جو جس طرح کے اس نے آرگو کیا ہے اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے، بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ڈیٹ آ بھی جاتی ہے تو بعد میں کنڈون بھی ہو سکتی ہے اگر نہ ہو الیکشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ڈیٹ دے بھی دیں گے تو وہ بعد میں کوشش کریں گے کہ الیکشن نہ ہو اور پھر کنڈونیشن کی درخواست دے دیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ سامنے آئیں گی ایونچولی. اب پتہ نہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے جا کر. اچھا، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ گورنر الیکشن کمیشن کے انتظامات مد نظر رکھ کر تاریخ دے گا، کیا صدر کابینہ کے ایڈوائس کے بغیر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ معاف کیجیے گا، آواز بیچ میں کٹ گئی تھی آپ کی. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ گورنر الیکشن کمیشن کے انتظامات مد نظر رکھ کر تاریخ دیتا ہے تو کیا صدر کابینہ کے ایڈوائس کے بغیر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اول تو گورنر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے پوچھ کے ڈیٹ نہیں دیتا ہے، وہ اس کو اپنے آپ ڈیٹ دینی ہے کوئی. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک کہ یہ ڈیٹ کے تعلق ہے اس میں پرائم منسٹر کا یا کیبنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کے لیے. یہ کسی صورت میں بھی ان کا اختیار نہیں ہے. یہ صرف اختیار ہے الیکشن کمشنر کا، الیکشن کمیشن کا اور گورنر کا اور پریزیڈنٹ کا. اس کے علاوہ باہر اس کے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جب اختیار نہیں ہوگا کسی کے پاس تو یہ کہ یہ پرائم منسٹر ایڈوائز کریں گے پریزیڈنٹ کو، وہ بالکل غلط ہے. پریزیڈنٹ از ناٹ باؤنڈ بائی اینی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر الیکشن کے میٹر کے اندر. تو یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ بھی کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور منصور صاحب، ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. کاشف عباسی صاحب، آپ نے بھی یہ گفتگو بغور سنی ہوگی جس میں انور منصور صاحب بھی جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بالکل طے ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو سچویشن دیکھ رہے ہیں کرنٹ پولیٹیکل، جس میں JUI اور پیپلز پارٹی ان کی جانب سے اب ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ یار یہ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہم سارے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن سے آگے الیکشنز نہیں جا سکتے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشنز 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. اصل سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اگر 90 دن سے نکلنا چاہے یا کوئی بھی نکلنا چاہے، اس کا راستہ کیا ان کے پاس کوئی ہے؟ جواب یہ کہ اس کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے. کوئی لیگل آئینی قانونی پہلو ان کو یہ اوپننگ نہیں دیتا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم الیکشن 90 دن میں نہیں کریں. سو ایک بات تو طے ہے کہ پورے پاکستان کے وکلا، پیپلز پارٹی کے وکلا، ایون نون کے وکلا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں تو مان تو اصل میں یہ رہے ہیں کہ الیکشنز تو 90 دن میں کرانے ہیں. اس کے بعد اگر نہ کرائیں کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک ایڈمیشن ہے کہ ہاں جی الیکشن 90 دن میں ہونے، نہ کرائیں اس کی کوئی سزا نہیں لکھی.
تو یہ ایک بڑا چھوٹا سا ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے جس پر پاکستان میں فائنلی کسی چیز پہ کنسنسس ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا. ٹھیک ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ اگر کہ عدالت کے پاس بھی اسی سکوپ کے اندر کام کرنا کہ کیا آئین کی منشا کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے. اصل سوال یہ کہ آئین اس میں تاریخ کس نے دینی ہے, یہ وہ سوال تھا جو فریم کیا تھا کہ ایک وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے اور تاریخ کس نے دینی ہے. میرا خیال ہے یہ جو فیصلہ جب بھی آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل. کاشف عباسی صاحب, جی کاشف عباسی صاحب, جس طریقے سے آپ بالکل کنٹینیو کیجئے کاشف صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جب بھی آئے گا اس میں صرف یہ تعین کرنا ہے کہ کتنے تاریخ اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. ابھی دوسرا جو ایک چیز کل سے سن رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے دے حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی. یہ چیز ان کے ایسے پی ایمز اور دوسرے لوگ ٹی وی پروگرامز میں بھی کہہ رہے ہیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے, ٹھیک ہے غلط, اگر پارٹیاں یہ خود فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں یہ فیصلہ پسند ہے یا ہمیں یہ فیصلہ پسند نہیں ہے, یہ کیوس ہوگا, یہ انارکی آتی ہے اس سے ملکوں میں. کل دوسری حکومت آئے گی, سپریم کورٹ کو ان کے خلاف فیصلہ دے گا, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, تو آپ کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے, جس کے خلاف بھی آئے, فیصلہ تو ماننے, چاہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے, چاہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف آئے, مجھے امید ہے کہ وہ سارے اس فیصلے کو مانیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شعیب صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر, جس طرح سے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے اب یہ مسترد کر دیا ہے اور ٹائم لیا جا رہا ہے, اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی مسترد کر دے تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آئین کی تشریح کا میٹر انوالو ہے, وہاں ایڈمنسٹریٹیو پروسیڈنگز نہیں ہیں. آرٹیکل 184(3) کی پٹیشنز ہیں جس میں 2 اسپیکر صاحبان کی پٹیشن ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن ہے اور سو موٹو ایکشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جب فیصلہ دیا تھا تو عدالت نے 2 دن کے اندر اس کو امپلیمنٹ بھی کرا دیا تھا. اسی طرح اگر دوست محمد مزاری والے کیس کے خلاف پرویز الہی صاحب جب آئے تھے سپریم کورٹ میں تو وہ بھی 3 دن 4 دن کے اندر فیصلہ آیا, وہ امپلیمنٹ بھی ہوا. کسی کی جرت نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو وہ کہے ہم نہیں مانتے, اور جو نہیں مانیں گے تو اس کا ایفیکٹ ہے. پھر سپریم کورٹ کی آئین کے تحت دی ہوئی پاورز ہیں کہ جو انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرے گا یا کنٹمپٹ آف کورٹ کرے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی ہے, اور قانون کے مطابق جو کارروائی ہوگی, ظاہر ہے وہ جو کنسرن لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یا توہین عدالت کی پروسیڈنگز میں جیل جائیں گے یا وہ اپنا فیوچر خود دیکھ لیں گے کہ آئین کے تحت ان کا کیا فیوچر بنتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اتھارٹی جو یہ تصور کرے کہ فیصلہ تو آ جائے لیکن ہم مانیں گے نہیں. یہ تو پہلے ہی مریم نواز نے جو بلیک میلنگ اور پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے پچھلے 1 ہفتے سے ایک پی ایم ایل این نے منظم سازش کے تحت عدلیہ کو بدنام کرنے اور ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, میرا خیال ہے وہ سب کے منہ بند ہو جائیں گے اور فیصلہ انشاءاللہ میرٹ پہ آئے گا. اور الیکشن دیکھیں, الیکشن سے بھاگ کوئی نہیں سکتا, اور الیکشن سے جو بھاگنے کی کوشش کرے گا اپنا ہی وہ نقصان کرے گا. تو یہ ساری پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ماہر قانون خالد راجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. خالد صاحب, الیکشن بر وقت نہ ہوئے تو استحکام نہیں آئے گا, الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا لازم ہے. چیف جسٹس کی جانب سے ایسا استفسار کیا گیا ہے. آج کی سماعت میں تاریخ کے بعد رکاوٹیں دور کی جا سکتی ہیں. ساتھ میں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے کا وقت دے دیا ہے. اتفاق رائے سے تاریخ طے کرنے کے لیے عدالت نے تجویز جو ہے عدالت کی وہ پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ 90 دن کا وقت آئینی طور پر ہے انتخابات کے لیے, جو صورتحال بن رہی ہے اس پر کیا کہیں گے؟ ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ باقی جو پارٹیز ہیں وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہیں تاریخ تاکہ نہ آئے الیکشن کی. جہاں تک سپریم کورٹ تعلق ہے, سپریم کورٹ شوڈ ناٹ کم ٹو دی لیول آف دی پولیٹیکل پارٹیز, ورنہ سیاسی فیصلہ تو نہیں کرتا. عدالت نے تو نہ دیکھ رہے کیا لا ہے کہ نہیں ہے. آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے بعد اندر الیکشن ہوگا, نیگیٹیوٹی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر الیکشن ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صدر صاحب نے آرڈر کر دیا ہے. الیکشن لاز بھی صدر کو اختیار ہے, اس کو انہوں نے فیصلہ یہ کر رہا ہے کیا صدر صاحب کا آرڈر جو ہے 9 تاریخ فکس کیا کیا وہ درست ہے یہ نہیں ہے. لیکن یہ سیاسی پارٹی کو بلانا عدالت ہے, پنچایت تھوڑی ہے. یہ پنچایت لگانا یہ عدالت کا کام نہیں ہے.
अदालत को कानून के मुताबिक। अदरवाइज तो फिर हमें क्या जरूरत है पोलिटिकल पार्टीज की, अगर फिर वहाँ पहले क्यों ना फैसला कर लिया ना। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट शुड नॉट कम टू द लेवल ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज। ठीक है, डॉक्टर खालिद रांझा आप हमारे साथ थे। नाजरीन को बताएं कि इलेक्शन बर वक्त न हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। आज ये समाअत हो रही है और वक्फा है, 4 बजे दोबारा ये समाअत होगी। खावर गुमन साहब हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। खावर गुमन साहब, बहुत लाउड एंड क्लियर आज की इस समाअत में इस्तफसार किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि ये न समझें कि अदालत किसी गैर आइनी काम की तौसी करेगी, आर्टिकल 254 का जहाँ इतलाक होगा किया जाएगा। देखिए जी, पहले दिन से जो एक चीज बड़ी वाज़ेह है, जो बार बार हर तरफ से यही आर्गुमेंट सुनने को मिल रहा है और हर तरफ से यही एक जो आइन के पीछे मंशा है। आज जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी कमेंट किए कि आइन की रूह के मुताबिक जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए हैं, तो इसको कोई बंदा नहीं रोक सकता। अब अगला सवाल ये पैदा हो रहा है कि जी अगर आइन की रूह के तहत इलेक्शन की डेट दे दी जाती है, जिस तरह सूबाई जो हम देख रहे हैं कि आर्गूमेंट पेश किया जाता है, वहाँ पे एडजुटेंट जनरल मौजूद हैं केपी और पंजाब के। ये एक तरफ से ये बात बताई जा रही है कि पैसे नहीं है, दूसरी तरफ से ये बात बताई जा रही है कि जिस शायद सिक्योरिटी के मामलात हैं वहाँ उसकी वजह से मुश्किल पेश आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही बात बताई जा रही है कि जनाब आला जो आइन के ऊपर आप अमल करें, बाकी ये आपका मसला नहीं है। किसी वजह से अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम पैदा होती है तो वो बाद में देखा जाएगा। आप ये इस सिर्फ जजमेंट के ऊपर, अपनी इस असेसमेंट के ऊपर कि जी शायद ये मसला पैदा हो जाए, शायद हमें पैसे ना मिलें, शायद सिक्योरिटी के मामला हो जाए, तो इसका मतलब वही है कि आप इलेक्शन करवाएंगे नहीं। अगर आप एक दफा ये प्रेसिडेंट मिसाल बना देंगे कि 90 दिन के से इलेक्शन आप आगे लेके जा सकते हैं, तो फिर हर जो हुकूमत होगी वो अपना इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेके जाएगी। जो आर्टिकल 254 है वो बुनियादी तौर पर बात करता है कि अगर किसी अनहोनी की वजह से जो कोई ऐसा अमल जिसके लिए आइन ने एक मुद्दत जो तय की है उससे आगे बढ़ जाती है, वो मुद्दत ज्यादा वो अमल ले जाता है, तो उसको कवर करने के लिए आइन का आर्टिकल 254 जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले ही अपनी बदनिश्ती की बुनियाद के ऊपर एक अमल करने का सोच लें और ज़हन में ये सोच लें कि जी मैं ये काम करने जा रहा हूं तो बाद में इसको मैं आइन के आर्टिकल 254 के तहत तय कर लूंगा। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, इलेक्शन तय हो चुके हुए थे, वो फिर कुछ अरसे के लिए, चंद हफ्तों के लिए इलेक्शन आगे बढ़ाए गए थे। वो 90 दिन से मुद्दत आगे बढ़ी थी। उस वक्त ये आर्टिकल 254 इस्तेमाल किया गया था और अदालत ने उसको कंडोन किया था। लेकिन आप ये ऑथराइज नहीं कर सकते पहले ही कि चूंकि एक आइन के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है तो उस ऑप्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ वाकई वुज़रा हमें ये बयान देते हैं कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तो बात होती है, 90 दिन के अंदर ना हूं तो उसके बाद क्या होगा, इसकी कोई बंदा बात नहीं करता। उसके ऊपर मेरे ख्याल में आर्गूमेंट जो बड़ा वाज़े सामने आ रहा है कि ये एक सबवर्जन एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है और इसकी फिर बाद में बात की जाएगी कि जानबूझ के आप एक आइन के आर्टिकल से इनहराफ कर रहे हैं तो उसकी क्या आपको सजा होनी है, क्या आपको जुर्माना होना है, ये तो बाद के मसाइल हैं। लेकिन फिल वक्त जो सबसे अहम बात यही है कि इस वक्त जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना बड़ा जरूरी है। उसके लिए आइन के अंदर एक स्कीम बहुत वाज़ेह है। गवर्नर साहबान को करना था, वो अपना काम नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन को करना था, वो नहीं कर रहा। सदर पाकिस्तान ने किया और सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख को माना नहीं जा रहा। तो जब ये इतना सारा इबहम पैदा हो गया उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जाहिर है एक आईनी और कानूनी जब एक चपकल शुरू हो गई है जिसके ऊपर उस तरह की क्लैरिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ पेनम्बरा बड़ा वाज़ेह है लीगल एजुकेशन के अंदर, जिसको रेफर किया था जस्टिस जवाद हसन साहब ने जब लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने फैसला दिया था। उनके फैसले के मुताबिक ये सारे आर्टिकल जब आप मिला के पढ़ते हैं 112 से लेकर 105, 112, 218, 219, 220, 224, वो उससे ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, ऑर्गेनाइज करना जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार एक एपेक्स बॉडी है। और देखें, अगर आज इलेक्शन कमीशन ये तारीख दे देता या कुछ अर्सा पहले दे देता तो उसको कोई क्वेश्चन करता तो फिर तो बात समझ में आनी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाह रहा।
गवर्नर साहिबान कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, तो फिर जाहिर है हम अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 करोड़ का मुल्क हैं और दो जो बड़ी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो डिसॉल्व हो चुकी हुई हैं, तो उनको उस तरह इस तातुल का शिकार नहीं रख सकते। लिम्बो के अंदर कोई भी चीज़ ऑपरेट नहीं करती, तो इलेक्शन की तरफ मेरे ख्याल में अब जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी लड़ाई एक आईनी पैदा हो गई थी जो सियासी जमातों के दरमियान, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वाज़ेह फैसला कर दिया था। उसके ऊपर उस पीटीआई को उस वक्त एतराज़ था कि ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया था। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आईनी एक बहरान पैदा हो गया है, इसका हल निकालना है और एक फैसला, जिस तरह चीफ जस्टिस आप कह रहे हैं कि हम आज इसके ऊपर एक जो है फैसला दे देंगे, तो फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई और कोई अदालत रह नहीं जाती पाकिस्तान के अंदर, तो जो भी